خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں صبح کا شالوم۔ امید کرتا ہوں گرانوں میں اور زندگیوں میں میرے خداوند یسوع المسیح کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور 128، خداوند کی خوشحالی۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اور جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، اور تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کے شاخوں کی طرح ہوگی۔ دیکھو، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے گا، یہاں تک کہ تو اپنی عمر بھر یروشلم کی خوشحالی دیکھے گا، اور کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اب سے لے کر ہمیشہ تک اسرائیل پر سلامتی ہو۔ یہاں پر زبور نویس اس زبور کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دو چھوٹے گیت۔ پہلا یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کی برکت کے بغیر انسان کی کوشش باطن ہے، اور دوسرے میں اس آدمی کو مبارک بادی دی جاتی ہے جسے خداوند نے اولاد کی کثرت بخشی ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیزو، اس زبور میں خداوند اس انسان کو مبارک کہتا ہے کہ جو اس کے حکموں پر چلتا ہے، جو اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی برکت، جیسا کہ اس کا ٹائٹل ہے، خداوند کی خوشحالی، اس گھرانے کے لیے جس کا سربراہ یا پورا گھرانہ خداوند کے حکموں پر چلتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کی راہ پر چلتا ہے، اسے مبارک کہا گیا ہے۔ ہر اس شخص کو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں مانتا اور پورا کرتا ہے۔ اور آگے چل کر کہ مبارک ہے وہ جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے، اس شخص کو جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا اور تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اور یہ برکتیں کوئی معمولی برکتیں نہیں ہیں۔ تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کے شاخوں کی طرح ہوگی۔ یہاں تک میرا خداوند اس شخص کو مبارک کہتا ہے جو اس کے حکموں پر چلتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں دکھائی دیتا ہے، اس گھرانے میں، اس شخص میں، تو پھر آگے خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یعنی اس شخص کو دوسروں کے لیے ہمارا خداوند
ایک مثال بنا دیتا کہ دیکھو یوں ہی وہ شخص ہے جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو خداوند کو مبارک کہتا ہے، جو خداوند کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند تجھے سیون سے برکت دے گا، یعنی یہ برکتیں اس گھرانے کے لیے، اس شخص کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی برکتیں، ہمیشہ کی برکتیں۔ خداوند تجھے سیون سے برکت دے گا اور تو عمر بھر اپنے گھر کی خوشحالی دیکھے گا۔ یہاں لفظ اسرائیل استعمال کیا گیا ہے، لیکن میں نے یہاں پر لفظ گھر استعمال کیا ہے کہ تو عمر بھر اپنے گھر کی خوشحالی کو دیکھے گا اور تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اتنی بڑی برکت خداوند سے جڑا رہنے کے لیے، خداوند سے رفاقت رکھنے کے لیے، خداوند کے حکموں پر چلنے کے لیے تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اب سے لے کر ہمیشہ تک تیرے گھر پر سلامتی ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا اسرائیل، لیکن میں نے یہاں پر گھر کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اسرائیل خداوند کا گھر ہے۔ تو خداوند آج اس شخص کے لیے اپنی برکتوں کے اپنی آسمان کے دریچے کھول کر تمام برکتیں اس شخص کے لیے، اس گھرانے کے لیے نازل فرماتا ہے جو اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اور ہمارا سب کچھ یہ کلام مقدس ہے۔ میں کلام مقدس کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ کلام مقدس کی بات کی ہے، اور یہ کلام جو زندہ اور ابدی اور جلالی ہے، جب ہم اسے دل سے قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ اگر یہ زندہ اور جلالی اور زندگی بخش کلام ہے تو پھر ہمارا مسیحا بھی، ہمارا خداوند بھی زندہ اور جلالی خداوند ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے انسان سے سب کچھ مانگا جاتا ہے جو زندہ ہے۔ جو زندہ ہے اس سے ہی سب کچھ مانگا جاتا ہے۔ مرے ہوئے انسان سے کوئی کیا مانگے گا؟ اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع المسیحا زندہ اور جلالی خداوند، اور جیسے وہ زندہ اور جلالی خداوند ہے، اسی طرح اس کے لب مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہمارے ہاتھوں میں کلام مقدس کی صورت میں ہے، زندہ اور جلالی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ اور جلالی اور زندگی بخش کلام ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو انسانی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اور جس نے اس خوشخبری کو دل سے قبول کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، کیونکہ یہ خوشخبری دعوت عام ہے۔ اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دی، اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنا خون بہایا، اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کے راستے کھولے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا یہ کلام مقدس بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، صرف اور صرف ہمارا کلام مقدس، ہمارا مسیحا، ہمارا نجات دہندہ یسوع المسیحا زندہ اور جلالی ہے اور زندگی بخشنے والا ہے۔ ابھی ہم نے سنڈے کو
आपने खुदावंद यीशु मसीह की बदन और खून की ईद मनाई। और कलाम मुकद्दस में साफ साफ लिखा है कि जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। और फिर इससे भी बढ़कर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई मेरा बदन खाता मेरा खून पीता है मैं उसमें और वो मुझ में कायम है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए। और इसके लिए कलाम मुकद्दस पर ईमान लाना, दिल से ईमान लाना, दिल से कबूल करना, दिल से इसको अपने अंदर उतारना, ये ऐसे ही है जैसे हम अपने मसीहा को अपने अंदर उतारते हैं, अपने मसीहा को जिंदगी में कबूल करते हैं, अपने मसीहा को जिंदगी में दावत देते हैं। और यह खुशखबरी बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिंदगी देने वाली खुशखबरी। और मेरे अजीजों, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना अपना हिस्सा डालना है। और इसके लिए हमें कोई बड़े बड़े मंसूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें किसी भी ऐसी बड़ी बात को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस खुशखबरी को कैसे दुनिया में फैलाएं। छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से हम अपने मसीहा की इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इस वक्त मुझे एक बहुत प्यारी आयत याद आ रही है कि जो कोई मेरे नाम से इन छोटों में से किसी को एक प्याला पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर कभी ना खोएगा। छोटा सा काम और बहुत बड़ी खुशखबरी। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कामों से इस खुशखबरी को, छोटी छोटी बातों से इस खुशखबरी को, छोटे छोटे कदमों से, कामों से इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाना। और उसमें सबसे बढ़कर कि ये कलाम मुकद्दस की बातें, हमारे मसीहा के बातें हमारी जिंदगी में नजर आनी चाहिए, ताकि लोग ये जाने कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज मेरी खुदावंद खुदा से ये दुआ है कि खुदावंद खुदा हमें हमारी जिंदगी में ये तौफीक अता करे कि हम अपने छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से, रोजमर्रा की जिंदगी में इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करें और इसमें हम अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं एक बार फिर तमाम बनी नौ इंसान के लिए, इस खुशखबरी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि तमाम बनी नौ इंसान इस खुशखबरी को दिल से कबूल करके और दिल से हमारे मसीहा के कदमों में आए और इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में उतारें। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। आमीन। सलाम मरियम और फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक का तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। और जलाल बाप और बेटे और कुछ का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, कुल कायनात के साथ, तमाम बनी नौ इंसान के साथ, मसीह खानदानों के साथ, हमारे घरानों के साथ
ہمارے بچوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آپ بھی بولیں آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔